لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اس زبان پر سلوات پڑھنے میں سمجھا کریں سامنے آنے پر ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں، ہم جن معصومین کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے آیت کے مطابق بسر ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ جو عمل کرتے رہے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں آتی رہی. بڑا لفظوں پڑھ کر یوں کہوں کہ آیتیں منتظر رہتی تھی کہ یہ کرے تو ہم آئے. آیتوں نے کہا اگر آپ غار میں ہوں گے تو ہم غار میں آ جائیں گے، آپ چادر میں ہوں گے تو ہم چادر میں آ جائیں گے، آپ حشیر میں ہوں گے تو ہم حشیر میں آ جائیں گے، آپ غدیر میں ہوں گے تو ہم غدیر میں آ جائیں گے. یہ منتظر رہتی تھی. گویا یوں کہا جائے کہ یہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، بچیوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو صاحب ایمان بنانے کے لیے آئے تھے، صاحب ایمان کو سلمان بنانے آئے تھے. سلام محمد گویا یوں کہا جائے کہ منتظری میں آل محمد رہتی ہے آئے تھے. اور بالخصوص جو آیت میں نے آپ کے سرمایہ شکر قرار دیا ہے اس میں بڑا تفکر کا مسئلہ ہے. غور کیا جائے تو ہم ہر دن اسے یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر ملا کر پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں. صبح ہو تب بھی پڑھتے ہیں، ظہر اثر ہو تب بھی پڑھتے ہیں، مغرب عشاء ہو تب بھی پڑھتے ہیں. جب ہم صبح کے وقت پڑھتے ہیں سورہ حمد کو پہلی رکعت میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، دوسری رکعت میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. کہا جب پہلی مرتبہ پڑھے تو اللہ نے کہا میں نے 7 آیتیں نازل کی ہیں، 2 مرتبہ پڑھو تاکہ صبح کی نظر آل محمد کے صدقے سے شروعات ہو. کہا 7 اور 7 مل کر 14 بنتے ہیں. کہا ظہر اثر آیا تو ہم نے پہلی رکعت میں بھی پڑھا، دوسری میں بھی پڑھی، لیکن تیسری اور چوتھی میں تسبیحات اربع پڑھ لیا. اللہ نے کہا 2 مرتبہ تو پڑھنا ہی ہوگا.
کہا آل محمد کے نام کے عدد کے برابر سورہ تو کہا ہم کو پڑھنا ہے، ہم نے اسے پڑھا، مغرب عشاء کا وقت آیا تب بھی ہم نے پڑھ دیا۔ ہم نے کہا جب نماز کا گزارا بغیر آل محمد کے نہیں تو ہمارا گزارا کیسے ہو آل محمد کے بغیر؟ صلوات علی محمد آل محمد۔ کہا جب اللہ نے اس سورہ حمد کو نازل کیا تھا، شیطان 4 مرتبہ چیخ مارتا تھا 4 مقامات پر۔ پہلا جب اسے وہاں سے نکالا گیا، جب اسے کہا کہ جاؤ یہاں تمہارا گزارا نہیں، تب وہ چیخ مار کے بیٹھا۔ دوسری مرتبہ جب اسے لعنتی بنایا گیا، تیسری مرتبہ جب پیغمبر اسلام مبعوث رسالت ہوئے، چوتھی مرتبہ جب سورہ حمد نازل ہوا۔ میں نے کہا سورہ حمد کے نازل ہونے پہ کیوں چوٹا؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے، کہا ایک نماز میں 2 مرتبہ پڑھیں گے، کہا جب بھی پڑھیں گے تو بندتن کا عدد ہوگا، کہا معصومین کے عدد کے برابر ہوگا، کہا یہ جہاں ہوگی ہماری چیخیں وہاں ہوگی۔ جب اللہ سورہ حمد کو بھیج رہا تھا وہ آسمان کو پکڑ گیا، کہا پروردگار مجھے نہ بھیج، کہا تجھے پتا ہے کہاں بھیج رہا ہوں؟ کہا مجھے پتا ہے تو مجھے ان گنہگار بندوں کے درمیان بھیج رہا ہے۔ کہا اسے بھی پتا تھا کہ یہ پڑھیں گے نہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ پڑھنے والے ہیں نہیں، اس لیے پکڑ کر اب میں نہیں جانے والا۔ جسے ہوتا ہے نا بچہ پکڑ کر کسی میں نہیں جاؤں گا اسکول، آج کی چھٹی، لیکن انہیں آنا ہے تو بس آ گئے۔ پکڑ لیا در دیوار آسمان کو، کہا پروردگار مجھے نہ بھیج، تجھے پتا نہیں ہے یہ تیرے مخالفین ہیں، یہ تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ نے کہا جا، پروردگار تو کہہ رہا ہے تو جا رہا ہوں، لیکن قرآن کو یہ لے کر اپنے گھر کے تاج میں سجائیں گے۔ کہا کب شاد کریں گے؟ یا تو عید ہوگی، یا گھر میں شادی ہوگی، یا کوئی فنکشن ہوگا تو یہ صاف کر کے جالیاں مجھ سے ہٹائیں گے پروردگار۔ کہا میں بھی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو تجھے زندگی پر نہ پڑے چاہے نہ پڑے، مرنے کے بعد تو اسے پڑھنا ہی ہوگا بغیر سورہ حمد کے۔ کہا تیرے بغیر اسے فاتحہ نہیں پہنچے گا، کہا تجھے زندگی میں پڑھنا ہوگا، اگر نہ پڑھا تو مرنے کے بعد دوسرے سے پڑھواؤں گا۔ علامہ اقبال تو نہ بنے خدا را، کہا علامہ اقبال خاموش بیٹھ جاتے تھے، آپ بیٹھ دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دل میں کینہ ہو جب اماموں سے، فائدہ کیا دعا سلاموں سے، ان کے سیرت پہ نہ جائے کبھی، بچ کے رہے ایسے نمک حراموں سے۔ صلاۃ و محمد یا کہا اگر نہ بھی پڑھے تو میں تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر پر دوسرے کے ذریعے سے اگر فاتحہ نہ پڑھواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہا پڑھنا تو پڑے گا تجھے، زندگی میں بھی پڑھے گا چاہے سال پر۔ کہا ہمارے یہاں ہوتے ہیں بڑے قسم کے مسلمان، ایک ہوتے ہیں سمئیوں والے مسلمان جو عید کے دن مسجد میں نظر آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سمئیوں والے مسلمان جو عید کے دن نظر آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گوشت والے مسلمان جو بکروں کے دن نظر آتے ہیں، قربانی کے دن نظر آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہفتہ والے مسلمان جو صرف جمعہ در جمعہ، جمعہ در جمعہ، جمعہ در جمعہ مہینے میں 4 مرتبہ نظر آتے ہیں مسجد میں، ایک ہوتے ہیں صرف اور صرف عام مسلمان جہاں گوشت مل جائے وہاں ایمان۔ خدا نہ ہمیں ان والا بنا نہ ہمیں ان والا بنا، جو آل محمد والا ہو ہمیں اس والا بنا دے۔
پتہ نہیں چلا. علی نے کہا میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس میں میری دیکھ نہ ہو. میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نہ دیکھ سکوں. کہا بھی وہ شک میں مبتلا ہوتا. علی نے کہا میں ان آنکھوں سے نہیں ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا مولا تب تو یہ بتائیے کہ آپ کو پتا نہیں چلا پیر سے تیر نکل لیا. کہا لیکن جب سائل نے آواز دی تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے اشارہ کر کے کہا وہ بھی جان ہے. کہا میں نے کہا اس سے ہمارا جواب یہ نہیں ہے. کہا سائل نے علی سے نہیں مانگا تھا. کہا علی سے مانگا ہی نہیں تھا. سائل نے اللہ سے مانگا تھا. در مسجد پہ آتا اس سے پروردگار تو دربار دینا 3 مرتبہ تیرے دربار سے مانگ کر خالی ہاتھ چلا ہو. ابھی اس کی آواز بابل ہوا سے ٹکرائی, بعد رہیتی سے ٹکرائی. جہاں نفس علی عبادت میں مصروف تھا, نفس علی نے سائل کی آواز سنی. نفس نے دل کو حکم دیا, دل نے دماغ کو حکم دیا, دماغ نے آسان چلانے کو حکم دیا. علی نے انگوٹھی نکال کر بتا کر دے دیا. کہا جو بھی ماننا ہو اللہ سے ماننا, علی دیتا جائے گا. سلام علیکم محمد آل محمد. کہا یہی حال ہمارا ہے کہ پیغمبر جب خطاب آئے کہا مجھے نبی کریم سے ملنا ہے. علی نے کہا پیچھے ہٹو, پیغمبر اسلام فرشتوں میں مصروف ہیں. پیغمبر اسلام فرشتوں میں مصروف ہیں. بعد میں آنا وہ گیا, پھر لینے کے بعد آیا دوسری مرتبہ. کہا علی مجھے اندر رہنے دو, مجھے نبی کریم سے کام ہے. کہا ابھی تک نبی مصروف ہے, بعد میں صبر کرو, تحمل رکھو. وہ پھر چلا گیا. تیسری مرتبہ آیا, کہا علی مجھے جانے دیجیے, مجھے کام ہے. علی نے کہا جاؤ. چلے گئے. کہا 3 بار کے بعد علی بھی جانے دیتے ہیں. کہا تینوں کے بعد علی نے کہا جاؤ. کہا 3 کا. میں نے کہا کسی مولانا کہیں پڑھنے کے لیے گئے تھے, مجلس پڑھتے پڑھتے بڑے عالم دین کا جملہ ہے. انہوں نے کہا 3 بجے کی مجلس تھی. انہوں نے کہا بھائی 3 بج گئے, مولانا کو کب چڑھائیں گے؟ مولانا نے کہا 3 بج جائے, 3 مر جائے, ہم سے کیا کرنا ہے. کہا جیسے آپ علامہ اقبال بنے بیٹھے ہیں. پاکستان میں یوں ہوتا تھا کہ مولانا بیٹھ جاتے تھے علامہ اقبال ممبر پہ قصیدے پڑھتے جاتے تھے. ان کو کیا کرنا, چپ سے پڑھ کے چپ چاپ ہو جاتے تھے. جیسے آپ سناٹا ہو کر دیکھتے ہیں مولوی کے منہ کو, ویسے ہی تمام حضرات علامہ اقبال کو دیکھتے تھے. ایک بھی جملہ منہ سے نہیں نکلتا. کہا خدا را علامہ اقبال نہ بنے, کہیں میسا میں تمار بن جائے, کہیں ابو ذر غفاری بن جائے, کہا سلمان فارسی بن جائے یا سلمان محمدی بن جائے. کہا اسی لیے کہ اس درانے پر آنے والے کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہوتی, کالے گھوڑے کی قید نہیں ہوتی. اس گھرانے میں آنے والے کے لیے ایمان اور خلوص دل کے ساتھ آنا ہوتا ہے. کہتے ہیں سلمان آؤ گے فقر سلمان بن جاؤ گے. کہا بوزر آؤ گے بوزر مزاج بن جاؤ گے. کہا میسم آؤ گے میسم تمار بن جاؤ گے. غریب آؤ گے غریب نواز بن جاؤ گے. صلوات محمد آل محمد. کہا نبی کریم میں 2 مرتبہ آیا, علی نے مجھے واپس کر دیا. کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فرشتوں میں مصروف ہیں, آپ فرشتوں میں مصروف تھے اس لیے واپس کر دیا گیا. علی کو کیسے پتا؟ وہ تعداد بھی بتا رہے تھے کہ اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں, وہ تعداد بھی بتا رہے تھے کہ اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں. کہا انہوں نے کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے؟ یا علی جیسے آپ خاموش ہو گئے تھے ویسے وہ بھی خاموش ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے فرشتوں کو کبھی دیکھا ہے؟ علی نے فرشتوں جس کے صدقے میں فرشتے تخلیق ہوئے ہو اس سے پوچھ رہے ہو کہ فرشتوں کو دیکھا ہے یا نہیں.
کہا علی نے فرشتوں کو دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا نہیں تو تعداد کیسے بتا دی؟ کہا جاؤ علی کو بلا کے لے کر، علی کو بلایا گیا۔ نبی نے کہا علی تم نے روکا تھا؟ کہا جی نبی اللہ روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ کہا فرشتوں سے آگ ملی نہیں چل رہی تھی۔ کہا تم نے تعداد میں بتایا تھے؟ کہا بتایا تھے۔ کہا ان کا نظام ہے کہ آگ کا حالات کیسے پتا؟ آگ کہاں تھے؟ علی نے بتایا کہ جب وہ سلام کر رہے تھے تو میں ان کی آواز کو سن کر ان کے تعداد کا معاہدہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا جو آواز سے تعداد بتا دے اسے علی کہتے ہیں۔ سلام میں نے کہا اسی کے لیے مثال تھی۔ کہا نبی کریم جب شب معراج گئے تھے تو دیکھا فرشتہ ہے بڑا عظیم اور خوفناک ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ نبی کریم کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے، اس کے پاس ایک لوح ہے جس کے اوپر جس کا کہانی جو بتاتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے چار جس کا کہنا جا گیا ٹائم اچھا ہو یا خراب وہاں فوراً آ جاتا ہے۔ یہاں کی بیٹری بند ہو جاتی ہے وہاں کی نہیں بدلنے والی۔ کہا یہ نہ سمجھیے کہ بیٹری فیوز ہو گئی ڈاؤن ہو گئی تو ہمارا نام باہر میں آئے گا، ہمارا نام جہاں ہے وہیں سے شروع ہوگا۔ کہا اگر ملک الموت آ جائے، ہم نے کہا سبب پی لیجیے، نیند کی گولی ملا کر ملا دی ہم نے اسے، اگر ہم نے اس کے نام میں لذت دیکھی تو ہمارا نام پہلے تھا، ہم نے کہا کر اسے آخر میں کر دیا، ہم نے کہا کر اسے آخر میں کر دیا۔ جب ہم نیند سے بیدار ہوئے، جب ملک الموت بیدار ہوا تو اس نے کہا تم نے مجھے سبب پلایا تھا، تمہارا احسان ہے مجھ پر، اس لیے میں شروع سے آغاز نہیں کروں گا بلکہ آخر سے آغاز کروں گا۔ کہا ایسا حال ہمارا نہ ہو جائے، ایسا حال ہمارا نہ ہو۔ کہا زندگی پر بغیر عمل کی زندگی گزارتے ہیں، زندگی بھر بغیر عمل کے زندگی گزارتے رہے۔ آخر میں کہا اپنے آپ کو بدل لے، کہا ہر لمحہ زندگی موقع نہیں دیتی، کہا جب موقع دے تب عمل کرتے رہ جائیے، کیونکہ اصل کی وجہ سے ڈپلیکیٹ پہچانا جاتا ہے، اصل کی وجہ سے ڈپلیکیٹ پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب آج میں نوٹ بندی ہوئی تھی، ہمارے استاد کہتے تھے کہ نوٹ بندی جب ہوئی تو 1000 نوٹ جب نوٹ بندی ہونے سے پہلے 1000 نوٹ کا ڈپلیکیٹ بھی نکلتا تھا، لیکن اب نہیں نکل رہا۔ کہا کیوں؟ چلے گا نہیں، کیونکہ اب اس کا اصل ہے ہی نہیں۔ کربلا والوں نے صحیح اسلام کو پھیلایا۔ کہا یہ جو اسلام آج ہر گلی میں نظر آ رہا ہے یہ اس کربلا کے احسان کا نتیجہ ہے۔ آج جو آسانیں ہر جگہ ہو رہی ہے یہ علی کربلا کا اثر ہے۔ سبحان اللہ محمد۔ کہا آسانی تو نبی کریم نے کہا کون؟ کہا ملک الموت۔ چلے گئے، نبی کریم کو سلام کیا، جواب دیا گیا۔ کہا ہمارا آپ نبی وہ ہے جو ملک الموت سے سلام لیتا ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا نبی خدا اکیلے، نبی خدا آپ اکیلے؟ کہا کسی اور کو بھی سلام لے کے آنا چاہیے تھا۔ کہا ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہو جائے گی کہ جب ملک الموت پوچھے اکیلے جاؤ گے کسی کو ساتھ لے کر جاؤ گے، تو ہمارے لیے تو ایک ہی آپشن رہے گا۔ کہا بھائی یہاں چلیے حیات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہاں بھی اسی کے ساتھ چلتے، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کوئی کہے گا یا نہیں کہ میں تو بھیجتا ہوں، کم سے کم یہ حالات ہو، کم سے کم محبت اہل بیت میں اشتراک نہیں ہوتا۔ کہا اللہ ہو کے لیے، کہا اکیلے؟ کہا کسی اور کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ کہا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ نبی نے پوچھا تم علی کو پہچانتے ہو؟ کہا خدا کی قسم اللہ نے جو ایک ایسا فرشتہ نہیں بنایا جو علی ابن ابی طالب کو نہ جانتا ہو، علی کے چہرے سے نہ واقف ہو، کیونکہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تین چیزوں کے تاکہ تین چیزوں پر نور برستا ہے، قرآن مجید پہ نور برستا ہے، ایک خانہ کعبہ پہ نور برستا ہے،
جو علی کو نہ جانتا ہو؟ کہا ٹھیک، اللہ نے تمام روحوں کے قبض کرنے کا اختیار مجھ ملک الموت کو دیا ہے، لیکن دو روحیں ایسی ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ کہا وہ دو روحیں کون سی ہے؟ کہا ایک روح ہے محمدی، دوسرا روح ہے حیدری۔ صلاۃ محمد آل محمد۔ کہا آخری قطرہ آپ کے حوالے کر کے، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، کیوں میرا انکار کر رہے ہو تم؟ کس وجہ سے تم میرا انکار کر رہے ہو؟ تم جب اپنے ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے تو تم مردہ تھے، تمہارے ہاتھ موجود تھے لیکن مدد نہیں کرتے تھے، تمہاری زبانیں تھی لیکن گواہی نہیں تھی، تمہاری آنکھیں تھی لیکن کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی، تمہارے کان تھے لیکن سن نہیں رہے تھے، تمہارے کان موجود تھے لیکن سن نہیں رہے تھے۔ جب تم اس دنیا سے گئے تو تمہیں کفن میں لپیٹ لیا گیا، تمہارے ہاتھ موجود تھے لیکن مدد نہیں کر رہے تھے، تمہاری آنکھیں تھی لیکن دیکھ نہیں رہے تھے، تمہارے زبان تھی لیکن مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، تمہارے کان تھے لیکن سن نہیں رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جب دنیا میں آئے تم مردہ تھے، دنیا سے گئے تم مردہ گئے۔ میں نے ایک خاندان کے دو افراد دیکھے، نبی کریم نے فرمایا یا علی تو آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کر رہا تھا، علی نے آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کر کے بتایا، علی آنے سے پہلے زندہ تھا، اور حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، حسین جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ صلاۃ علی محمد آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا صلی اللہ۔ ہمارا وجود ہے جو آئے تو مردہ بن کے آئے تھے، گئے تو مردہ گئے ہیں۔ میرا علی وہ ہے جو آنے سے پہلے بتا رہا ہے کہ ہم آنے سے پہلے زندہ ہے۔ حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا ہم جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ کائنات میں ہر فقرہ لائق تحسین ہے۔ آج پورے ورلڈ میں ہزاروں، ہندوستان میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ہر لمحہ اس مہینے، اس 2 مہینے 8 دن عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہر مذہب کا چاہنے والا حسین کا تعزیہ نکال رہا ہے۔ جب تعزیہ نکالتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں 10 محرم کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہاں والے بھی کہہ رہے ہیں ہم کربلا لے کر جا رہے ہیں، وہاں والے بھی کہہ رہے ہیں ہم کربلا لے کر جا رہے ہیں، وہاں والے بھی کہہ رہے ہیں ہم کربلا لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو مر گئے ہیں، انہیں قبرستان لے کر جاؤ۔ عجب نہیں کہ وہ ایک فقرہ کہے جو زندہ ہو کر کائنات کو بتاتے ہیں، انہوں نے ایک ہی فقرہ کر کے بتایا، وہ لمحہ فکریہ تھی۔ ہم کربلا لے کر جا کر یہ بتاتے ہیں جو مر جاتے ہیں، جو زندہ رہ کر مر جاتے ہیں اسے ہم قبرستان لے جاتے ہیں، جو مر کر زندہ ہو جاتے ہیں اسے کربلا لے کر جاتے ہیں۔ حسین نے پیغام دیا کہ جو مر کے جی کر مرتے ہیں اسے قبرستان لے جاتے ہیں، جو مر کر جی اٹھے اسے کربلا لے کر جاتے ہیں۔ کہا یہ پیغام حسینی ہے جو زینب نے ہر مقام پر پہنچایا۔ کہا تاریخ زینب کی ان قربانیوں کو نہیں بھلا سکتی۔ زینب کہتی ہے بھیا اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو خدا کی قسم میں اور محمد کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دیتی آپ۔ زینب کا حوصلہ تھا یہ۔ آپ لمحے کے لیے سوچیں
کربلا میں زینب نے پیغام حسینیت کو زندہ کیا. کہا بھیا میں جا رہی ہوں، آپ کا پیغام میں گھر گھر پہنچانے جا رہی ہوں. ہر لمحے کے تاریخ کہتی ہے جب قافلہ رہا ہوا تو مدینے گئے. مدینے جانے کے بعد زینب کہیں نہیں گئی، ایک قبر پہ اپنے آپ کو جا کر گرا دیا. وہ ماں کی قبر تھی، اماں زہرا کی قبر تھی. گرائے کہا اماں کوئی باہر سے آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے، زینب آپ کے لیے سوغات لے کر آئی ہے، خون حسین کا لہو لہان کرتا ہے. کہا اماں یہ حسین کا کرتا ہے جو کربلا میں لہو لہان ہوا تھا، نو کے نیزہ پر تھا. اجرکم اللہ. تاریخ کہتی ہے قبر زہرا لرز گئی. زینب پیغام حسینی کو زندہ کرنے کے لیے کربلا پہنچی ہے. حسین کا غم منا کر جب واپس ہو رہی ہے تو ایک بی بی سے کہتی بی بی واپس نہیں چلنا ہے. بی بی طلب کر کہتی ہے زینب میں جانتی ہوں کہ کربلا میں ہر ماں نے اپنا بچہ کھویا ہے، لیکن آپ جانے کے بعد اپنے شوہر سے ملیں گے. ہائے میری قسمت، میرا شوہر بھی یہاں، میرا اصغر بھی یہاں، میری بچی زندان میں ہے، میں کس کے سہارے زینب میں کس کے سہارے مدینے واپس جاؤں. اجرکم اللہ. تاریخ کہتی ہے زینب نے وہ غم نہیں بلایا. جب یہاں سے رخصت ہوئے تو شام آج جہاں زینب کا روضہ ہے، روضہ جہاں بنا ہو اس سے کچھ دوری پر کہا جب یہ قافلہ لے جایا جا رہا تھا تو یزید نے کہا ایک نیا باغ تیار کر. ایک نیا باغ، پرانا نہیں نیا باغ، اور اس میں درخت لگاؤ. کہا باغ تیار ہوا. آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اسے نہیں کہتے کہ آپ روئیں، آپ کا اپنا مر گیا ہے. حسین ہمارے اپنے تھے، زینب ہمارے اپنی تھی. نیا باغ تیار ہوا. یزید سے کہا یزید اس میں درخت لگا لیے گئے لیکن پھل اور پھول نہیں ہے. یزید ملعون نے ایک جملہ کہا ہمیں پھل اور پھول کی ضرورت نہیں، ہم ان شہداء کے سروں کو ان درختوں پر لٹکائیں گے. کہا حسین کے سر کو لٹکایا جائے گا، عباس کے سر کو لٹکایا جائے گا. اجرکم اللہ. کہا وہی ہوا. کہا درختوں پر عباس کے سر کو لٹکایا گیا، حسین کے سر کو لٹکایا گیا. قافلہ جب خیمہ لگایا گیا کہا زینب غور سے دیکھنے لگی، سید سجاد غور سے دیکھنے لگے. پھوپھی نے کہا سید سجاد کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ پھوپھی اماں وہ درخت دیکھ رہی ہو. کہا دیکھ رہا. کہا وہ وہی درخت ہے جہاں میرے بابا کا سر ملعونوں نے لٹکایا تھا. زینب طرف گئی، سید سجاد طرف گئے. کہا پھوپھی اماں وہ درخت یاد ہے اس میں میرے چچا عباس کا سر موجود. تاریخ کہتی ہے لمحہ گزرا تھا. کہا عالمہ غیر معلمہ باغ کا مطالعہ کرنے کے لیے نہر کو پار کیا. اس باغ کے پاس گئی. مورخ کہتے ہیں زینب طرف کے درخت کو دیکھتی رہی، ہائے میرا ماں جائے، لیکن ایک درخت نہیں دیکھا. کہا وہ درخت کون تجھے پتا ہے؟ کہا وہ درخت جس پر محمد کے سر کو لٹکایا تھا. بی بی نے نہیں دیکھا لیکن ہائے مدینے پہنچ کر گھر کے اندر گئی، چھوٹے چھوٹے کرتے اٹھائے
جب تڑپ گئی، کہا جب زیارت کر کے واپس آنے لگی، کہا ملعون نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جو نہر کے کنارے ہے، اس ملعون کے ہاتھ میں بیلچا تھا، اس ملعون شامی شخص نے دوڑ لگائی، بی بی کے قریب گئی، ایسا بیلچا اٹھایا، بی بی کے سر پہ مارا، بی بی دستے نہر میں گری۔ سید سجاد نے دیکھا، کافی لمحہ گزر گیا، کہا پھوپھی آئے نہیں، کہا جیسے قریب گئے نہر میں زینب کا لاشا پڑا ہے۔ سید سجاد نے پھوپھی کو اٹھایا، فضہ دوڑتی آئی، بی بی آئی، سید سجاد نے کہا ہائے رے فضہ، الا للہ وَإِلَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھوپھی زینب اب اس دنیا میں نہ رہی، زینب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب، ماتم حسین۔ پروردگار تجھے بالخصوص محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم انہیں ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار عالم ان کے طرح ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی ہر دلی حاجت کو برلا۔ پروردگار عالم ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام آل اور اولاد کو اسی طرح غم بی بی اور غم امام حسین علیہ السلام کرنا نصیب فرما۔ پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوانہ سار شمار ماتم حسین۔ بازار شام زینب دربار شام زینب